آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں جی کہ اگر یہ پوری کائنات، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، سب کچھ فطرت کے اصولوں پر بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، بالکل پرفیکٹ طریقے سے، تو پھر صرف انسانوں کو ہی مذہبی اصولوں کی ایک الگ کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی کیا ہم فطرت کا حصہ نہیں ہیں؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں 3 بالکل مختلف عالمی نظریات میں لے جاتا ہے۔ ایک تو ہے مذہبی نقطہ نظر، خاص طور پر اسلامی فریم ورک، ٹھیک ہے، پھر ہے جدید سائنس کا نظریہ، اور آخر میں دہریت یا جسے ہم مادیت پسندی کا فلسفہ کہہ لیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ تینوں اس معمے کو کیسے حل کرتے ہیں۔ چلیں پھر بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم لفظ فطرت استعمال کرتے ہیں تو ان تینوں نظریات میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اسلامی نقطہ نظر میں فطرت کو خلق کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق۔ خلق، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی بے ترتیب یا حادثاتی چیز نہیں ہے، یہ ایک انتہائی منظم نظام ہے جو خدائی قوانین یعنی سنت اللہ کے تحت چل رہا ہے۔ اچھا، اس کا سب سے اہم پہلو ہے میزان، یعنی ایک بہت نازک توازن۔ میزان یعنی بیلنس، اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ اسے ایک ماحولیاتی نظام، ایک ایکو سسٹم کی طرح سوچیں۔ ہر چیز، شیر، ہرن، گھاس، یہاں تک کہ بیکٹیریا، سب کا اپنا ایک کردار ہے۔ صحیح۔ اگر آپ ایک بھی چیز نکال دیں تو پورا نظام بگڑ سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں پوری کائنات اسی طرح کے ایک نازک توازن یعنی میزان پر قائم ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک معین اندازے پر پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خوبصورت باغ کی تصویر ہے جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن سائنس اسے کیسے دیکھتی ہے؟ کیا یہ ایک باغ ہے یا صرف ایک مشین جو اپنے کوڈ پر چل رہی ہے؟ سائنس کے لیے فطرت طبیعی کائنات ہے، وہ سب کچھ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں اور جس کے اصول دریافت کر سکتے ہیں۔ جیسے کشش ثقل؟ جی، کشش ثقل یا تھرمو ڈائنامکس کے قوانین۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ مشین کیسے کام کرتی ہے، پرزے کیسے چلتے ہیں۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ یہ مشین کیوں موجود ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں۔ بالکل، وہ کیوں کا سوال سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ اور دہریت کا نقطہ نظر؟ دہریت یا مادیت پسندی کہتی ہے کہ یہ مشین ہی سب کچھ ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے۔ اچھا، جو قوانین ہمیں نظر آتے ہیں وہ کسی نے بنائے نہیں، بلکہ وہ مادے کی اپنی خصوصیات ہیں جو خود بخود ابھر آئی ہیں۔ اور جہاں تک اخلاقیات یا زندگی کے معنی کا تعلق ہے، وہ بھی کائنات میں پہلے سے موجود نہیں۔ وہ ہم نے خود بنائے ہیں؟ جی، وہ چیزیں ہیں جو ہم انسانوں نے خود بنائی ہیں۔ واہ! یعنی ایک نظریہ کہتا ہے کہ کائنات ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا ایک مطلب ہے، جبکہ دوسرا نظریہ اسے ایک ایسی کتاب سمجھتا ہے جو خود بخود لکھی جا رہی ہے اور مطلب ہم خود نکال رہے ہیں۔ یہ تو سوچ کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، تو اب اس بڑے اور دلچسپ خیال کی طرف آتے ہیں جو ان ذرائع میں ملتا ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ انسان مذہب کی پیروی کرتے ہیں، جی، لیکن یہاں ایک بالکل الگ بات کہی گئی ہے کہ مذہب فطرت کی پیروی کرتا ہے، نہ کہ فطرت مذہب کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق پوری کائنات، پہاڑ، دریا، ستارے، جانور پہلے سے ہی خدا کی فرمانبرداری کی حالت میں ہیں۔ اچھا، وہ جس اصول پر بنائے گئے ہیں اس سے سرک نہیں سکتے۔ اسی حالت کو اسلام کہا گیا ہے، یعنی تسلیم کر لینا، خود کو حوالے کر دینا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے خوشی سے یا ناخوشی سے اسی کی فرمانبردار ہے۔ ہے نا کہ ایک پتھر یا ستارہ فرما بردار ہے، اس پر انسانی خصوصیات ڈالنے جیسا نہیں؟ مطلب ایک سائنسدان تو کہے گا کہ پتھر کسی کی فرما برداری نہیں کر رہا، وہ تو صرف کشش ثقل کے قانون پر عمل کر رہا ہے۔ کیا یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سائنسی زبان میں یہ غیر جانبدار قوانین ہے۔ پتھر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہاں، کوئی چوائس نہیں۔ لیکن مذہبی زبان اسی ناقابل تبدیلی قانون کو تسلیم یا اطاعت سے تعبیر کرتی ہے۔ تو یہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے 2 مختلف طریقے ہیں۔
ایک کیسے کو بیان کر رہا ہے، یعنی کشش ثقل کی وجہ سے، جبکہ دوسرا اس میں ایک کیوں کا پہلو تلاش کر رہا ہے کہ یہ قانون اتنا اٹل کیوں ہے۔ تو آسان لفظوں میں جانور اور باقی کائنات پروگرامڈ ہے؟ ایک طرح سے ہاں، ان کے پاس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں پہلے سے نصب ہیں، وہ اپنی جبلت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور انسانوں کو سافٹ ویئر خود انسٹال کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے سارا معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو دو ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو باقی کائنات میں اس طرح موجود نہیں، عقل اور آزاد مرضی۔ صحیح اور غلط میں تمیز۔ جی، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی آزادی۔ مذہب ان پہاڑوں یا دریاؤں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس کوئی انتخاب نہیں، بلکہ یہ اس مخلوق کے لیے ہے جو نافرمانی کا انتخاب کر سکتی ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات ایک بہترین مشین کی طرح اپنے اصولوں پر چل رہی ہے، لیکن پھر اس مشین میں ایک پرزہ ایسا ہے جو گڑبڑ کر سکتا ہے، یعنی ہم انسان۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ آخر ہم میں ایسی کیا خاص بات ہے یا خامی کہ ہمیں ایک الگ گائیڈ بک کی ضرورت پڑ گئی؟ ذرا اس کو دو قسم کے قوانین میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے کائناتی قوانین، جیسے کشش ثقل یا یہ کہ آگ جلاتی ہے۔ ان میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، کوئی انتخاب نہیں، ہمارا جسم بھی انہی قوانین کے تحت سانس لیتا اور بوڑھا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ہیں اخلاقی قوانین، اور یہاں انتخاب ہی انتخاب ہے۔ ایک شیر دوسرے شیر پر ظلم نہیں کرتا، یا ایک درخت لالچ میں آ کر پورے جنگل کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کر سکتا ہے۔ بالکل، انسان کر سکتا ہے۔ انسانوں کے پاس نفس یعنی خواہشات اور انا ہے جو اس کائناتی توازن کو بگاڑ سکتی ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق مذہب فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زیادتیوں کے خلاف ایک لگام ہے۔ یہ خیال دلچسپ تو ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فطری طور پر خراب ہے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ انسانی فطرت کے بارے میں ایک بہت مایوس کن نظریہ ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کا جواب الامانتن کے قرآنی تصور میں ملتا ہے، یعنی وہ امانت جو انسان کو سونپی گئی۔ امانت؟ جی، قرآن میں ذکر ہے کہ یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی گئی تو وہ ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہ امانت دراصل یہی آزاد مرضی ہے۔ اچھا، اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کو ایک انتہائی طاقتور سپر کار کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ یہ کار آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اسے ذمہ داری سے نہ چلایا تو آپ تباہی مچا سکتے ہیں۔ تو کار خراب نہیں ہے اور نہ ہی ڈرائیور، لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ مذہب اس سپر کار کا یوزر مینول ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، لیکن ایک خالص سیکولر یا دہریت کا نظریہ اس یوزر مینول کو کیسے دیکھتا ہے؟ ان کے مطابق ہمارے اخلاقی اصول کہاں سے آئے؟ دہریت کا نقطۂ نظر کہتا ہے کہ اخلاقیات ہمارے ارتقائی سفر کا نتیجہ ہے۔ ہم نے لاکھوں سالوں میں گروہوں میں رہنا سیکھا۔ سروائیول کے لیے؟ جی، بقا کے لیے۔ وہ اصول جو گروہ کو جوڑ کر رکھتے تھے، جیسے ہمدردی، تعاون، انصاف، وہ وقت کے ساتھ ہمارے اخلاقی اصول بن گئے۔ اس میں کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں، یہ بقا کا ایک سماجی ٹول ہے جسے ہم نے خود بنایا ہے۔ تو یہ اصول مطلق نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کی ضرورت کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ بالکل، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اس نظریے میں جو چیز آج اخلاقی طور پر درست ہے، ہو سکتا ہے 1000 سال بعد وہ غلط سمجھی جائے، کیونکہ معاشرے کی ضروریات بدل چکی ہوں گی۔ جبکہ مذہبی نقطۂ نظر میں اخلاقی اصول آفاقی اور اٹل ہیں۔ جی، جیسے سچ بولنا یا ظلم نہ کرنا۔ تو ایک طرف ایک مقرر کائناتی اخلاقی کوڈ ہے اور دوسری طرف ایک متحرک انسانی ساختہ کوڈ۔ یہ آزاد مرضی اور امانت کا سارا تصور ہمیں سیدھا انسانی ذہن کے سب سے بڑے معمہ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شعور، کانشسنس۔ آخر یہ چیز آئی کہاں سے، اور کیا یہی وہ چیز ہے جو ہمیں باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتی ہے؟ اب ہم اس گفتگو کے بالکل دل میں داخل ہو رہے ہیں۔ سائنس کے مطابق شعور کوئی ایک دن میں ظاہر ہونے والی چیز نہیں، بلکہ یہ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ بتدریج ابھرا ہے۔ جی، یہ دماغ کی پیچیدگی سے ابھرنے والی ایک خصوصیت ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ تقریباً 70,000 سال پہلے انسانوں میں ایک علمی انقلاب آیا،
جس سے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ڈرامائی طور پر بڑھ گئیں۔ لیکن سائنس اب بھی اس مشکل مسئلے کا جواب نہیں دے سکی کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ بالکل، کہ دماغی خلیوں کی کیمیائی سرگرمی ہمارے ذاتی موضوعی تجربے جیسے خوشی محسوس کرنا یا سرخ رنگ کو دیکھنا میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ فعال ہوتا ہے جب ہم میوزک سنتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ اس میوزک سے ہمیں خوشی یا اداسی کیوں محسوس ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اسلامی نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام اسلامی مفکرین حیاتیاتی ارتقاء کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتے۔ اچھا، جی، کچھ اسے خدا کے تخلیقی عمل کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اصل فرق حیاتیات کا نہیں بلکہ روح کا ہے۔ روح ایک ذہین جانور سے بڑھ کر کچھ بناتی ہے۔ یہی چیز خود شناسی، کیوں کا سوال پوچھنے اور بقا سے آگے بڑھ کر معنی کی تلاش کا باعث بنتی ہے۔ تو سائنس ایک بتدریج سافٹ ویئر اپ گریڈ کی بات کرتی ہے جو لاکھوں سالوں میں ہوا، جبکہ مذہبی نظریہ ایک منفرد آسمانی کوڈ کی تنصیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں انسانی برتری کے تصور کی طرف لے جاتا ہے جو ایک خطرناک خیال بھی ہو سکتا ہے۔ درست کہا آپ نے، لیکن ان ذرائع کے مطابق اسلامی تصور برتری سے زیادہ ذمہ داری کا ہے۔ قرآن ایک طرف کہتا ہے اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، جی، لیکن فوراً دوسری طرف یہ بھی واضح کرتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ عزت مشروط ہے۔ اس کا تعلق ذمہ داری سے ہے۔ جی، اس کا تعلق خلافت کے تصور سے ہے۔ خلافت کا مطلب بادشاہت یا غلبہ نہیں بلکہ امانت داری اور ذمہ داری ہے۔ اسٹوارڈشپ، یعنی ہم اس سیارے کے مالک نہیں، نگران ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک متوازن کائنات ہے اور ایک باشعور انتخاب کرنے والی انسانیت ہے۔ ان مختلف نظریات کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسلامی خلاصہ یہ ہے کہ فطرت کامل ہم آہنگی اور توازن یعنی میزان میں ہے۔ انسانی شعور اپنی آزاد مرضی کے ساتھ وہ واحد عنصر ہے جو اس ہم آہنگی کو بگاڑ سکتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ اس آیت میں ماحولیاتی آلودگی سے لے کر سماجی ناانصافی تک ہر قسم کے بگاڑ کی جڑ انسانی اعمال کو قرار دیا گیا ہے۔ تو مذہب کا کردار فطرت کو ٹھیک کرنا نہیں بلکہ ایک ممکنہ طور پر بگڑی ہوئی انسانی سوچ کو دوبارہ کائنات کی ہم آہنگی سے جوڑنا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو فطرت کے قوانین اور عقل کو قبول کرتا ہے، لیکن اس میں اخلاقی ذمہ داری اور مقصد کی ایک اضافی تہہ شامل کرتا ہے۔ یہ بے معنویت کو مسترد کرتا ہے۔ اور سیکولر نظریہ اس کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ سیکولر نظریہ کہے گا کہ کائنات میں کوئی پہلے سے موجود ہم آہنگی نہیں ہے جس سے ہمیں خود کو جوڑنا ہے۔ جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں جیسے ماحولیاتی بحران یا جنگیں، یہ عملی مسائل ہیں۔ جی، یہ عملی مسائل ہیں جنہیں ہمیں اپنی عقل، سائنس اور بہتر اخلاقی نظاموں کے ذریعے حل کرنا ہے جو ہم خود ہی بنائیں گے۔ حل باہر سے نہیں، اندر سے آئے گا۔ یہ واقعی ہماری دنیا اور ان اصولوں کے درمیان تعلق کو سمجھنے کا ایک بہت ہی گہرا اور دلچسپ طریقہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فطرت کیا ہے، اس پر بھی اتفاق نہیں، اور اصولوں کی ضرورت، چاہے وہ خدائی ہوں یا انسانی ساختہ، وہ انسانی شعور کے اس منفرد چیلنج سے پیدا ہوتی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جانور خود بخود فطرت کی پیروی کرتے ہیں، وہیں انسانوں کو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس نقطۂ نظر سے مذہب ہو، فلسفہ ہو یا سائنس، یہ سب اس انتخاب کے لیے مختلف قسم کے نقشے ہیں۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک بات، ذرائع مثبت کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اس توازن کو بحال کرتا ہے جسے شعور بگاڑ سکتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسا لگے گا اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے انتخاب کو، ہم کیا خریدتے ہیں، کیا بولتے ہیں، دوسروں سے کیسا سلوک کرتے ہیں، محض بے رتیب اعمال کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک بڑے کائناتی توازن میں اپنا حصہ ڈالنے یا اسے بگاڑنے کے طور پر دیکھیں۔